میرے پیاروں ایک واقعہ سناؤ، آسو یاد آ رہا ہے، سناؤ. جی جب بدر کا میدان، بولو بدر کا میدان مسلمان کتنے تھے؟ 313. 13. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ مسلمان جیتیں گے، چاہے سامنے ہزاروں ہو، لیکن آج جیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی. اور اللہ نے اعلان فرما دیا جنگ سے پہلے، یعنی جنگ بدر سے پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور ایک جگہ اور اعلان فرمایا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ 313 کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آج 313 کے پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہونا تو ہو گیا بدر کے میدان میں. اب بہت سارے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ، بولو کہاں لے گئے؟ مدینہ منورہ. سننا، بہت ساروں کو مدینہ منورہ لے گئے. اب مکے میں اس وقت ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے، پیسہ ہی پیسہ، زمین پراپرٹی جائیداد بنے. مطلب ہے کہ مکے میں بہت بڑا نام ان کا تھا. ان کا نام تھا جبیر. بولو کیا نام تھا؟ زبیر نہیں، زا سے نہیں، جیم یا جبیر ان کا نام تھا. اب ان کو مکہ والوں نے گھیرا. اب مکہ والوں نے کہا تمہارے پاس زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، کھیت ہے، باغ ہے، کیا چیز تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم کیوں مدینہ نہیں جاتے؟ جاؤ مدینہ جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لاؤ، جاؤ مدینہ جاؤ، محمد جو مانگے دے دینا، لیکن اپنے رشتہ داروں کو عزت کے ساتھ چھڑا کے لے کے آؤ، کیونکہ 600 کلومیٹر دور ہم سے ہے. یعنی ہم مکے میں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ مدینے میں. جبیر نے کہا ٹھیک ہے. بہت دولت جمع کی بھائی، اونٹ جمع کی، اس پہ دولت کو رکھا اور کہا جا رہا ہوں. بولو کہاں جا رہا ہوں؟ مدینہ. بڑے غصے میں جا رہے تھے کیونکہ امیر تھے، دولت تھی، مال تھا، شہرت تھی، فیمس تھے، سیلیبریٹی تھے، اور اللہ نے بہت مال دیا تھا. ارے اونٹوں پہ بیٹھے اور سفر شروع ہوا اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اور مال اور دولت کو لے کر گئے اور راستے بھر کہتے تھے محمد جو مانگیں گے دے دوں گا، لیکن چچا کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، خالو کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، میرے چچا زاد بھائی کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، ان کو بھی چھڑا کے لاؤں گا. جب یہ مدینہ پہنچے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. نام کیا؟ جبیر. جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے مدینہ پہنچے تو معلوم کیا کہ محمد کہاں ہے، تو معلوم ہوا مسجد نبوی میں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا ہے. بولو سبحان اللہ. ابھی وہ تھوڑا کچھ اور پوچھتے، اتنے میں تو اذان کی آواز آئی. اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسی اذان میں آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی اذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، محمد مسجد میں ہے، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، اپنے اونٹوں پر ہی بیٹھے رہیں گے. جہاں محمد رہتے ہو وہاں اپنا قدم بھی زمین پر نہیں جائے گا. محمد آئیں گے، ہم سودا کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے لے کے جائیں گے. ہم مکہ والے بڑی ناک والے ہیں، ہم اپنا پاؤں اس زمین پر رکھنے والے نہیں ہیں. چلو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہو گئی. ہمارے نبی نے نماز پڑھانا شروع کی. پورا اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز ہوگی؟ سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کو ایسا مائک سسٹم کی ضرورت ہوگی جیسا قاری احمد علی کو ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ہمارے نبی نے جو مغرب کیا اللہ اکبر کہا، وہ جبیر بھی بیٹھے ہیں، سب ساتھی بھی بیٹھے. ہمارے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سورہ فاتحہ، اچھا ہمارے نبی کو نہیں معلوم باہر اتنا بڑا مجمع، مال و دولت کی ریل پیل اونٹوں سے بھر بھر کے، سواریوں سے بھر بھر کے آیا ہے. ہمارے نبی نے جیسے مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ مکمل کی، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو گے. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر
فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. اتنا ہمارے نبی نے پڑھا اللہ اکبر، رکوع میں گئے. ان کا رکوع میں کیا جانا تھا کہ جبیر اپنی سواری سے اتر گئے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. کہنے لگے مجھے ان سے ملنا ہے، ان سے ملنا سبحان ہے. اللہ. کتنا پیارا قرآن پڑھا ہے. اللہ کتنی اکبر، پیاری سبحان عربی. اللہ. انہوں نے کہا قرآن حکیم کی قسم. انہوں نے کہا کہ پیارے نبی پیغمبروں میں ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں. ان کا دل اتنا کانپنے لگا، پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا. وہاں لوگوں نے کہا ابھی نہیں، وہ 3 رکعت پوری ہوگی مغرب کی. یہ گئے ہمارے نبی نے یہاں سلام پھیرا، یہاں سلام پھیرا. دار سے چل ہمارے نبی کے سامنے پڑ گئے اور کہنے لگے میرے مصطفیٰ میں غلاموں کو چھڑانے آیا تھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم آپ کا غلام بن کر آیا. سبحان اللہ سبحان میں غلاموں کو چھڑانے آیا تھا، آپ کے ہاتھوں سے میں خود غلام بن کر آیا ہوں. ہمارے نبی نے ایسے سینے سے لگایا. انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کو فرمایا اب نہیں جاؤں گا، اب آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. میں ایک زمانہ تھا کہ زمین میں سب سے زیادہ عداوت مجھے تھی تو محمد آپ سے تھی، اور آج وہ محبت ہے کہ آپ کی جان کے آگے میں اپنی جان قربان کر دوں گا، آپ کے آگے میں اپنا مال قربان کر دوں گا، میں اپنے اولاد کو قربان کر دوں گا، مگر آپ کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جبیر، تھوڑا آرام، پانی پیو. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرنے آئے؟ وہ کہا بہت باہر اٹھ کھڑے، مال و دولت لے کر آیا. اور کہا کیوں آیا؟ وہ سب کو چھڑانے آیا. ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم نے آج تک محمد کو پہچانا نہیں؟ 10 سال میں تمہارے درمیان میں رہا، تم نے پہچانا نہیں. مجھے مال کی ضرورت، مجھے دولت کی ضرورت. ارے جبیر آ کر کہتے تھے، کہہ دیا نا جاؤ میں نے تمام کو آزاد کر دیا، جاؤ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے سب کو آزاد کر دیا. میرے دوستو حضرت جبیر کا جملہ میرے مصطفیٰ سب کو آزاد کر دیا، لیکن مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے، مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے. وہی حضرت جبیر، اب ہم جبیر کہتے تھے نا، اب کہیں گے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت. آمین آمین آمین. میرے پیارو، کون سا قرآن پڑھا انہوں نے؟ ہمارے نبی نے سورہ یاسین پڑھی نا، پوری سورہ یاسین پڑھی. کتنی آیتیں پڑھی؟ 4-5. ہو سکتا دوسری رکعت میں اور 4-5 آیتیں پڑھی ہوگی. 10 آیتیں پڑھی. حضرت جبیر کا دل بدل گیا. ہمارے گھر میں سورہ یاسین ہے، ہاں یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں قرآن خانی میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، دکان کی شروعات میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، مکان نیا لیا تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے اور صبح اٹھ کے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ. لیکن وہ سورہ یاسین ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ سورہ یاسین میں کوئی چینجز آئی؟ کوئی فرق آیا؟ کوئی زبر زیر پیش فرق آیا؟ تو کیوں سورہ یاسین نے ان کی زندگی کو بدلا، ہماری زندگی کو کیوں نہیں بدلا؟ میرے پیارو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن سے محبت نہیں ہے، ہم کو اس کی جگہ موبائل سے محبت ہو گئی ہے. ہم کو قرآن پاک سے محبت. اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ قرآن سوچو نا کتنا بھاری کلام. اس پر ذرا نظر رکھنا، یہ قرآن اتنا بھاری کلام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قرآن اتارنا تھا، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اگر یہ قرآن کو میں پہاڑ پر اتارتا نا تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. بولو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ پھٹ جاتا. اللہ کہتے اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، پھٹ جاتے. لیکن اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہارا دل مجھے اتنا پیارا ہے اور تمہارا دل اتنا مضبوط ہے کہ سارے پہاڑ ایک طرف ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا قلب مبارک ایک طرف ہوگا. میں اتاروں گا تو آپ کے قلب مبارک پر یہ قرآن اتاروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دونوں باتیں میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ اگر قرآن کو کس پر اتارتا تو پہاڑ کا کیا ہو جاتا؟
چورا چورا ہو جاتا پہاڑ. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتے اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتا, یہ قرآن اتنا بھاری بھر کر کلام ہے, پہاڑ کے چورے چورے ہو جاتے, پھٹ جاتا, پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن پھر اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ دنیا کے سارے پہاڑ ایک طرف ہوں گے, میرا مصطفیٰ کا دل مبارک ایک طرف. سبحان اللہ. میں اتاروں گا تو میرے مصطفیٰ آپ کے قلب مبارک پر اتاروں گا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے سب پہاڑوں کو چورا کر دیا اور ساری مضبوطی میں نے تمہارے دل مبارک میں عطا فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا قرآن کی شان ہوگی اور کیا مصطفیٰ کی شان ہوگی. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ دو چیز قرآن اور مصطفیٰ جتنا گھٹانے جاؤ گے قسم اللہ کی اللہ اتنی ہی شان دونوں کی بڑھاتا چلا جائے گا. بے شک بے شک. بلکہ میرے پیارو قرآن اور مصطفیٰ بولو نا, قرآن اور مصطفیٰ. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی کون, حضرت عائشہ ہماری ماں, بولو رضی اللہ تعالی عنہا. کسی نے آ کر پوچھا ہماری ماں اماں عائشہ کو پوچھا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. یعنی کسی نے آ کر سوال پوچھا کہ ہمارے نبی کی ہسٹری مبارک بتاؤ, ان کا اٹھنا مبارک, ان کا بیٹھنا کیسا مبارک, ان کا چلنا کیسا, ان کا آنا کیسا, ان کا جانا کیسا, ان کا سونا کیسا, ان کا جاگنا کیسا, ان کا کھانا کیسا, ان کا پینا کیسا. حضرت عائشہ ہماری ماں نے کہا کہاں تک بتاؤں گی, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج معمولی آدمی کی ہسٹری بیان کرنا مشکل ہے تو ان کی ہسٹری کو کیسے بیان کرے جن کے طلب مبارک کو 70,000 فرشتوں نے چوما تھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے بس کی بات نہیں, لیکن ہاں چونکہ میں امت کی ماں ہوں, امت کی ایک جملہ بتاتی ہوں سن لو, ہمارے نبی کی پوری زندگی سمجھ میں آ جائے گی. تو کہنے والے نے کہا بتائیے نا وہ جملہ بتائیے, آپ سب لوگ بھی سنیں گے نا. کیا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں نے فرمایا میں میرے نبی کی تاریخ مبارک کیسے بیان کروں, بس اتنا بتاتی ہوں خلقہ القرآن. حضرت عائشہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے بچوں, ہماری ماں ہے نا, قیامت تک آنے والے میرے بچے اور میری بچیوں کان کھول کر سن لو, جس نے قرآن پاک کو محبت سے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا, جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے ایک نے ابھی صورت میں کہا تھا وہ صحابہ کا زمانہ کتنا اچھا تھا, اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے. میں نے کہا ہمارا زمانہ بھی بہت اچھا ہے. بے شک. کہا اللہ کے رسول کہاں دکھتے ہیں. میں نے کہا پورے دن میں قرآن کتنا پڑھا, کہا نہیں. میں نے کہا 3 دن میں کتنا پڑھا, نہیں. 15 دن میں کتنا پڑھا, نہیں. میں نے کہا قرآن کو ہاتھ لگایا, نہیں. قرآن کو محبت سے دیکھا, نہیں. میں نے کہا پھر ہماری ماں کی بات سن لے. ہماری ماں عائشہ نے فرمایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی شان گئی نہیں ہے, آج بھی قرآن کو دیکھتا جائے گا مصطفیٰ نظر آئیں گے, مصطفیٰ کو دیکھتا جائے گا قرآن نظر آئے گا. سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا سبحان اللہ بولیں گے, بولو سبحان اللہ. ارے میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اللہ قرآن بتا دے, مصطفیٰ بتا دے. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا. سبحان اللہ. سبحان میں نے اللہ. قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے نبی موجود, بولو بے شک, ہمارے بے شک. نبی موجود اپنے روضہ مبارکہ میں اللہ کی قسم زندہ ہے. بے شک. بے شک. اور ہمیں اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے. معلوم نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی ضرورت, میرے کہا کائے کو پھالتو بات کرتا ہے. ہمارے نبی ایسے مضبوط نبی کہ اب ان کے بعد کوئی نبی کی ضرورت ہے نہیں. اور جب اللہ کہتے تم کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کون آئے. اللہ نے فرما دیا ما کان محمد
محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ فرماتے یہ میرے محمد ہے، یہ میرے احمد ہے، سبحان اللہ. یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا مجتبیٰ ہے، سبحان اللہ. یہ میرا مرتضیٰ ہے، یہ میرا کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ صفی اللہ ہے، یہ نجی اللہ ہے، یہ بشیر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، یہ طٰہٰ بھی ہے، یہ یاسین بھی ہے، یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے. اللہ نے فرمایا اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں، یہ میرا آخری نبی ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں. معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. دیکھنا میں ٹریک بدل رہا ہوں، جی یاد دلانا میرے کو. اسلم بھائی تو بیٹھے بیٹھے یاد دلا. ایک زمانہ گزرا ہے شاہ عطا اللہ بخاری کا. ان کا شاہ عطا اللہ ولیوں کے ولی نام لو، شاہ عطا اللہ عطا اللہ. رحمۃ اللہ. ان کے زمانے میں ایک غلام احمد، وہ غلام احمد نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. شاہ عطا اللہ بخاری تو بہت علم والے تھے، سمجھایا بھائی تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم اب کوئی نبی آنے والا نہیں. کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن کے پیدا کرنے والے کی قسم بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. شاہ عطا اللہ بخاری نے بہت سمجھایا غلام احمد کو. ایک دن چاہے وہ خواب کا معاملہ ہوگا یا بیداری کا معاملہ ہوگا، لیکن آمنا سامنا ہوا نا تو شاہ عطا اللہ بخاری نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام احمد. کہا تم غلام احمد ہو، تم احمد نہیں. کہا نا قرآن میں جو احمد آیا نا وہ میرے بارے میں آیا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اللہ نے کہا ہے احمد نام کے نبی آئے ہیں، آئے ہیں. کہا وہ احمد نہیں ہو. تو شاہ عطا اللہ نے سمجھایا تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. غلام احمد ہو. آواز سے تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. بہت سمجھایا نہیں مانا. تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو. تو اس نے غصے میں کیا کہا معلوم؟ نہیں احمد ہو. وہ تو غلام میرے ماں باپ نے زبردستی چپکا دیا. میں احمد ہی ہوں، نبی ہوں. اور غلام تو میرے ماں باپ نے زبردستی چپکا دیا. شاہ عطا اللہ کا نام تھا عطا اللہ. کہا پھر میں اللہ ہوں. تو کہا تم عطا اللہ ہو. کہا وہ عطا تو میرے ماں باپ نے چپکا دیا، میں اللہ ہوں اور میں ریجیکٹ کرتا ہوں کہ تم میرے نبی نہیں ہو. سبحان اللہ. بہت خوبصورت پیغام، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بول دو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہاں تو سنو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اللہ محمد کا نظارہ بتا دے، قرآن کا نظارہ بتا دے. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کر دیا اور میں نے مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ اعلیٰ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ اعلیٰ، میرا قرآن بھی اعلیٰ، میرا مصطفیٰ بھی بالا، میرا قرآن بھی بالا، میرا مصطفیٰ بھی نرالا، میرا قرآن بھی نرالا. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ حسین، میرا قرآن بھی حسین. اللہ نے فرمایا میرا قرآن 30 پاروں والا تو میرا مصطفیٰ وضحا چہرے والا. اللہ نے فرمایا میرا قرآن ساری کتابوں کا سردار بن گیا، میرا مصطفیٰ سارے نبیوں کا سردار بن گیا. اللہ نے فرمایا میرا قرآن ذکر، مصطفیٰ ذاکر، میرا قرآن واعظ، مصطفیٰ واعظ، میرا قرآن وصیت، مصطفیٰ واصی. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا دیکھو نہ دیکھو نہ، جس نے قرآن کو دیکھا وہ قاری بن گیا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی بن گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.